الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم اے ایمان والو، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، اور جو تم زمین سے اور جو کچھ ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے اس میں سے بھی خرچ کرو، اور یاد رکھو یہ دینے میں اور خرچ کرنے میں
کسی ردی اور بری چیز کا ارادہ نہ کرنا کہ وہ تم خرچ کر دو، حالانکہ اگر تمہیں وہ لینی پڑے تو وہ چیز تم کبھی بھی وصول نہ کرو، اس کو اپنے لیے پسند نہ کرو، مگر آنکھیں بند کر کے چشم پوشی کرتے ہو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا غنی ہے، وہی اصل تعریف کے لائق ہے۔ دراصل شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، اور اس کے بدلہ میں وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں معاف کر دے گا اور اپنی طرف سے بہت کچھ نوازشیں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہے بھی بڑی ہی وسعت فراخی والا اور ہر معاملے کی حقیقت کو جاننے والا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جس دین کا پابند کیا ہے، جس طرح کی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم اس کو قبول کر لیں، اس پر چلنا شروع کر دیں، تو یقین جانیں کہ اس کے نتائج اس دنیا میں بھی بہتر نکل سکتے ہیں، اور اللہ کی منشا کے مطابق اس کی آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ قرآن و سنت میں بیان کردہ احکامات کے حوالہ سے آپ پورا قرآن مجید وہ تلاوت کر لیجئے، احادیث اور سنت میں تلاش کریں، ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے چیزوں کے نتائج اور فیصلے کے اعتبار سے اس دنیا کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ یعنی اس دنیا میں بدلے کا حاصل ہو جانا، چیزوں کی وصولی، یہ ایک معمولی چیز ہے، یہ تو ہو ہی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ جو نتیجہ اور جو فوائد اللہ اور اس کا رسول بیان کرتے ہیں، وہ ہے آخرت کی زندگی، وہ ہے ہمیشہ کی زندگی۔ اب یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ہمیں اس زندگی کے اندر خیر اور بھلائی چاہیے، اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ جس قدر ایمان پختہ ہوگا، یہ یقین کامل ہوگا کہ ایسی زندگی وہ ملے گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس قدر پھر انسان کو ان چیزوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر اس یقین کے ساتھ وہ کام کرتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کبھی کوئی مشکل حالات بھی آ جائیں تو ہم اس کو برداشت کر لیں گے، لیکن آخرت کی زندگی کے اندر کسی نقص کو، کسی کمی کو، کسی کوتاہی کو، یا اس کے اندر جو ہے وہ محرومی کو کسی صورت قبول نہیں کرے۔ آخرت کی محرومی بہت بڑی محرومی ہے، اور یقین جانیں جب ایمان کا یہ لیول وہ ہو جاتا ہے، یہ کسی کو مل جاتا ہے، یا بندہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے، تو اس شخص کی زندگی قابل رشک ہو جاتی ہے، اس کی زندگی واقعتاً ایک نمونہ بن جاتی ہے۔ وہ بڑا بندہ ہوتا ہے اپنی زندگی کے حوالہ سے، اس کے اعمال کے اندر، اس کے دل سے لے کر اس کے جوارح اور اعضاء تک ایک ایک رویہ اس کا بتاتا ہے کہ یہ ایسا بندہ نہیں ہے کہ جیسے ہم عام چلتے پھرتے لوگ دیکھتے ہیں، اس کا تعلق اور نسبت وہ کسی اور کے ساتھ ہے۔ یعنی ایمان کا حاصل ہو جانا، ایمان کے بعد مومن بن جانا بندے کا،
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر فرمایا یہ ایک رینک ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، اعزاز ہے ایک۔ مومن کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا، مومن عام ہستی نہیں ہے۔ یہ قدر اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے دن جو ہے وہ گزار کر ایسی عمر میں چلا جاتا ہے جب اس کو پھر احساس ہوتا ہے کہ اب میرا یہاں سے کوچ جو ہے اس کا وقت شاید آ گیا ہے۔ یعنی جب چیزیں چھننا شروع ہو جاتی ہیں، جب انسان کو احساس پیدا ہوتا ہے پھر خیال آتا ہے۔ اور خوش قسمتی ہے کہ اگر اس وقت بھی انسان کو جو ہے یہ سوچ اور فکر آ جائے، ورنہ ہوتا یہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بندے کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی دنیاوی حرص جو ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی اس کے اندر بھی وہ صرف یہی سوچتا ہے، یا وہ اپنے طور پر سوچتا ہے کہ یا میں جو ہے وہ اپنی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لوں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ سوچ آتی نہیں ہے۔ یعنی اسی غفلت کے اندر اس سوچ کے بغیر ہی وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے۔ تو وہ سب کچھ جس کے لیے وہ جی رہا ہوتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا، وہ پھر کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا عقل سے اس کا فیصلہ کرو، اگر معاملہ اسی طرح کا ہے اور حقیقتاً ہے تو پھر کون انسان ہے جو ایمان کی زندگی کے بغیر اور اس کی پرواہ کیے بغیر اس دنیا میں زندگی گزار لے؟ کیا اس کو عقل مند تصور کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آپ یہ خود فیصلہ کریں۔ اس حوالہ سے ان احکامات میں سے ایک حکم کے حوالہ سے جو گزارشات آج میں نے رکھنی ہے اس پر غور کریں، توجہ دیں۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے زندگی کا۔ اگر اس وقت میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت ہماری زندگی ساری کی ساری وہ منحصر جس بات پر ہے وہ یہ کہ ہم دنیا میں کیا کمائیں اور اس کو کس طرح بڑھائیں۔ مال جو ہے اس میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری خواہشیں، ہماری خوشیاں، ہماری تمنائیں اور آرزوئیں، ہماری ساری زندگی جس محور کے گرد گھومتی ہے وہ پیسہ ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اسلام دین جو ہے وہ اس کی نفی کرتا ہے، نہیں، یہ واقعتاً ایک بہت بڑی طاقت ہے، قوت ہے، لیکن اگر اس کو اس کے ٹریک پر جو ہے وہ چلا کر اس قوت سے فائدہ اٹھایا جائے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ والبخیل بعید من اللہ قریب من الجنہ، اور بخیل کے بارے میں کہا بعید من الجنہ وقریب من النار۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ اگر بندہ دل کا سخی ہو جائے، اگر اس کو یہ چیز نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب بھی مل جاتا ہے اور جنت کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ اور بخیل آدمی جو ہے وہ اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم قریب ہو جاتی ہے اور خدا کا قرب دور ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ قرب الہی، جنت کا حصول، یہ یقین کامل، بس اس کی مشق کرتے رہنا چاہیے جب تک زندگی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت اور مہلت دی ہے اس میں میں جائزہ لوں کہ میرے لیے کرنے والے کام کیا تھے اور میں کر کیا رہا۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے نظام کے اندر اس مال کی تقسیم کے حوالہ سے اور پھر اس کے حقوق کے حوالہ سے جو کچھ بیان کیا وہ بڑی ہی تفصیل طلب بات ہے، معمولی نہیں ہے۔ ایک ایک مسئلہ پر، ایک ایک ایشو پر جو ہے وہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اگر غربت عام ہو جائے، اگر فقیر عام ہو جائیں، فقر اور مسکینی کی زندگی ہے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ حالات ان کے حق میں نہیں ہیں، مالی اعتبار سے وہ تنگی ترشی اور تکلیف کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسی حالت کو مسلمان معاشرہ کیسے بدل سکتا ہے؟ معاملات سب اللہ چلاتا ہے، انسان کو یہاں کیا کرنا ہے اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پہلے اگر اس کا جائزہ لیں تو یہ بات ایک بنیادی ہے کہ اس مال کی تقسیم وہ بندے کی مرضی پر نہیں ہے، خدا کے حکم پر ہوتی ہے۔ نحن قسمنا بینہم، اللہ نے دیکھو صیغہ جمع کا صیغہ استعمال کر کہا میری قوت، میری شخصیت اور میری ہستی کو سمجھو تو صحیح، ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے بارے میں نہیں،
فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی اور معیشت کو تقسیم کرتے ہیں، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور پھر یہ جو تفاوت ہے اور درجوں کے اندر فرق ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اس سے بڑا ہے، کوئی اس سے بھی بڑا ہے، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، اگر یہ تفاوت نہ ہوتا تو انسانی زندگی آگے نہ بڑھ سکتی۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرنا، چھوٹا جو ہے وہ بڑے کا خیال کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر انسان کے پاس مال ہو، سب کے پاس ایک جیسا ہو، کوئی کسی کا کام نہیں کر سکے گا، دنیا آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ اللہ نے اس تقسیم کے اندر یہ حکمت رکھی ہوئی ہے، اور یہ فطری بات ہے، یہ سلسلہ اسی طرح چلنا ہے۔ اس پر جو ہے وہ بندے کو یہ سوچ کر فیصلہ کر لینا چاہیے اور قانع ہو جانا چاہیے کہ یہ تقسیم اللہ کی ہے، اور یہ بھی سمجھ آتی ہے ایمان کی وجہ سے۔ جب ایمان متزلزل ہوتا ہے، یہ چیزیں بھی پھر شکوہ ہی پیدا کرتی ہیں۔ اتنے سال ہو گئے ہیں، مجھے ملا ہی کیا ہے، ہم تو نیچے ہی جا رہے ہیں، کوئی حال نہیں ہے ہمارا، شکوہ ہی کرتا رہتا ہے بندہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سوچ بچار نہ کریں، مجھے جگہ جگہ پر جو ہے وہ رکنا پڑتا ہے کہ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے، یعنی ساری چیزوں کو آپ ساتھ لے کر چلیں۔ اس میں سے اس غربت کے خاتمے کے حوالہ سے پہلی بات تو یہ نہیں کہی گئی کہ بھئی پیسے والے بندے وہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو دے دیں، نہیں، بلکہ سب سے پہلے جس بات پر ابھارا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنا، عمل کرنا، اپنے آپ کو کام میں لگا دینا، کسی پر تکیہ نہ کرنا، کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ ان کے پاس ہوگا میں چھین لوں گا، مانگ لوں گا۔ یہ بڑے نفس بڑے دل کی بات نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم ابن حزام سے کہا تھا جب انہوں نے بار بار چیزیں مانگی، ان ھذا المال حلو خضر، اس کے اندر جو ہے وہ بڑی مٹھاس ہے، سرسبز دکھائی دیتا ہے یہ مال، لیکن یاد رکھو جب تنگی ترشی کے حالات میں بندہ کسی سے بامر مجبوری کوئی چیز مانگتا ہے اور اس پر اتفاق کر لیتا ہے کہ میں اس کے بعد نہیں مانگوں گا، تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، لیکن جب ہر وقت اس کی نگاہ کسی ہی کی طرف رہتی ہے تو پھر لم یبارک لہ فی، اشراف نفس جو ہے یہ دوسروں کی طرف دیکھتے رہنا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ بندہ مانگتا ہی رہتا ہے، پھر برکت جو ہے وہ چھن جاتی ہے، برکت نہیں حاصل ہوتی۔ اس لیے اس برکت کا حصول اور پھر اللہ کی طرف نگاہ، اسی سے جو ہے وہ مانگنا، پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے دل بھی پھیر دیتا ہے اس کے حق میں۔ اس لیے خواہشیں اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے، آرزویں وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ رکھنی چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ پھر وہ فیصلہ وہ انتظام کیسے کرتا ہے، وہ خدا ہے، وہ کرے گا، یہ یقین تو تم اپنا بناؤ۔ تو اس حوالہ سے اسلام نے جو نظام دیا ہے، میں اب بات کو مختصر کرتا ہوں ورنہ بات پھیل جائے گی، اس میں سے کچھ چیزیں فرض کی ہیں، کچھ جو ہے وہ نفل رکھی ہیں۔ یعنی جس طرح فرائض ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ اپنی اپنی جگہ پر فرائض میں شامل ہیں کہ بندوں کو یہ کام کرنا ایمان کی وجہ سے، مومن ہونے کی خاطر، اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے، ورنہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک کام ہے کہ جب تمہارے پاس مال موجود ہو اور پھر وہ ان شرائط کو پورا کرتا ہو جو شریعت نے مقرر کی ہیں، تو اس مال کا حق ادا کر کے ان لوگوں تک پہنچانا جن کا وہ مال ہے اور تمہارے پاس جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، وہ مال پھر تمہارا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا لفظ بھی آتا ہے، بالخصوص حدیث میں آتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کو صدقہ بھی کہا گیا ہے۔ مال مقصود یہی ہے، مال کا حق، مال کا حصہ نکالنا، فرض حصہ۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ فرض زکوٰۃ ہی کی بات ہو رہی۔ تو یہ اسلام کی تاریخ، قرآن مجید کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اس غربت کے خاتمے کے لیے زکوٰۃ، مال کا حق نکال کر مستحق لوگوں تک پہنچانا شروع سے رہا ہے۔ کہیں اللہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں دیگر پیغمبروں کا تذکرہ کرتا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ پہلے پیغمبروں کا سورہ انبیاء میں تذکرہ کر کے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا آگے کہا وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دیتے تھے۔
وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اللہ کی بندگی کرنے والے صرف نمازیں نہیں پڑھتے تھے، مال کا حق ادا کرتے تھے۔ کہیں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ صلاۃ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو اس طرح بے شمار آیتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تاریخ وہ بہت پرانی ہے، شروع سے، یعنی جب سے انسان ہے یہ مسئلہ اسی وقت سے ہے۔ آخر کار پہنچا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو مکی کے زندگی کے اندر بھی حضور نے ترغیب دلائی، عام جو ہے وہ لوگوں کو ابھارا اس بات پر کہ بھئی غریبوں کا خیال کرنا، یہ ضرورت مندوں کو جو ہے وہ بھول نہ جانا، مسکینوں کو کھلاتے رہنا۔ حتیٰ کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں، سب سے پہلے آپ نے جو خطاب کیا ہے اس خطاب کا ایک حوالہ اس وقت کے اہل کتاب کے بڑے عالم عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، میں جب اس شخص کو دیکھنے گیا تو وہ جو بات کر رہا تھا اس بات کو سننے کے بعد میں نے کہا یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا افشوا السلام، بھئی سلام کو عام کر لو، اطعموا الطعام، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ان کو کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، صلوا باللیل والناس نیام، اور پھر فرمایا رات کو اٹھ کر جو ہے وہ اللہ کی بندگی، تدخلوا الجنت بسلام، تو تم اس کے ساتھ جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ الفاظ سنے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کھلاؤ، لوگوں کو کھلاؤ، یعنی انسانوں کا خیر خواہ اور پھر انسانی اخلاق کی بات کرنے والا کہ سلامتی کو عام کرو، لوگوں کو جو ہے وہ سلام پہنچاؤ، یہ اتنے جامع الفاظ تھے اس شخص کی زبان سے نکلے۔ میں نے کہا فعرفت انہ الحق، میں نے کہا یہ حق اور سچ پر ہے، یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے، یہ سچ پر ہے بندہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا ہر وقت خیال رکھا، اور پھر جب مدینے میں پہنچے تو باقاعدہ ایک نظام کی شکل دے دی، مقرر کر دیے لوگ، اور پھر مختلف علاقوں کی طرف بھیجنا شروع کر دیا۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، یعنی خاص طور پر جو ہے وہ یمن کی طرف بھیجا کہ وہاں کے لوگ جو مالدار ہیں ان کے پاس جاؤ، لیکن فرمایا سب سے پہلے ان کو دعوت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، ابتدائی چیزیں۔ پھر فرمایا ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو ہے وہ نماز فرض کی ہے، پھر بعد میں کہنا فَعَالِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، پھر اللہ رب العزت نے تمہارے مالوں کا حصہ تم سے وصول کرنے کے لیے کہا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ وہ صدقہ مال کیا ہوگا؟ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، ان کے غنی اور مالدار لوگوں سے مال لیا جائے گا، وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، لیکن اس کو کیا کریں گے؟ خزانہ بھریں گے، جو ہے وہ اپنی جائیدادیں بنائیں گے۔ محمد جو ہے وہ شاید کوئی مالدار آدمی بننا چاہتا نہیں، فرمایا یہ جو بندہ آیا ہے یہ تمہارے امیر لوگوں کا مال وصول کرے گا، واپس نہیں لائے گا، تُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، انہی کے فقیروں اور غریبوں میں بانٹ اور تقسیم کر پھر اکیلے واپس آ جائے، انہی کو دے دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا، اور پھر انہوں نے یہ کام کیا اور ان کو سمجھایا، اور پھر فرمایا اِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، مال کو وصول کرتے ہوئے جو سب سے بہتر مال ہے وہی نہ ان کا لے لینا، پھر ان کے پاس بیچاروں کے باقی بچے گا ہی کیا۔ اتقی دعوت المظلوم، اس کی وجہ سے کہیں ظلم نہ کر بیٹھنا اور مظلوم کی دعوت سے بچنا۔ یعنی کیا فرمایا؟ جو درمیانے درجے کا مال ہے وہ لینا ان سے۔ ایک طرف یہ ترغیب ہے کہ اپنی طرف سے تم اچھا دینے کی کوشش کرو، لیکن وصولی میں کہا کہ جو سب سے اچھا ہے وہی نہ لے لینا۔ تو یہ ہدایات ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتی رہی، اور پھر باقاعدہ ایک نظام بن گیا کہ جس شخص کے پاس حتیٰ اذا کانت لک مئۃ درہم وحال علیہ الحول، یہ ابو داؤد میں روایت آتی ہے، کچھ روایتیں ملا کر حسن درجے کی بن جاتی ہیں۔ حضرت علی اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب 200 درہم ہو، سال گزر جائے، تو فرمایا ففیہا 5 دراہم، پھر 5 درہم جو ہے وہ نکالنا تم پر ضروری ہو جائیں گے۔ ایک جگہ آتا ہے اذا کان لک 20 دینارا ففیہا نصف دینار، اور اگر دینار جو ہیں وہ 20 ہو تو نصف دینار دے دو۔ یعنی اس وقت جو چیزیں کرنسی کی شکل میں یا چیزوں کے تبادلے کے لیے جو قیمت والی چیز ہوتی تھی وہ دینار و درہم ہے، یہی چیزیں جو ہیں وہ چلتی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں کہا 200 میں سے 5
اور 20 میں سے نصف دینار جو ہے وہ دینا ہے۔ اور پھر یہ سونے کی شکل میں تھے یا چاندی کی شکل میں تھے۔ اب اعشاری نظام کا حساب لگائیں انہی دینار و درہم کا، اور اعشاری نظام میں ان کو کنورٹ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ 7.5 تولہ، اگرچہ اس وقت گرام چلتے ہیں، 11 کچھ گرام بنتے ہیں، 11.87 گرام غالباً بنتے ہیں، تو یہ گرام اتنا سونا کسی کے پاس ہو، یہ 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہو، تو غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہوئے اب زیادہ رجحان یہ ہے کہ چاندی کا حساب کر لیں۔ جس کے پاس اتنا مال موجود ہوگا، حال علیہ الحول، سال گزر جائے اس پر، تو اس شخص پر واجب ہو جاتا ہے، فرض ہے، نماز اور روزے کی طرح فرض چیز ہے اس کے لیے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا تو وہ فرض کا جو ہے وہ تارک ہوگا، جب تک اس فرض کو ادا نہیں کرے گا اللہ کے ہاں وہ مجرم شمار ہوگا۔ ارادہ کر لے اور پھر جو ہے وہ حساب لگائے، جو ہی سال ہو جاتا ہے حساب لگائے۔ اس کے لیے رمضان کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی نکالیں گے، نہیں، جب بھی سال ہو جائے حساب ضرور کر لیں۔ دینے میں پھر ضرورت مندوں کو دیکھ لیں، رمضان میں چلیں آپ فضیلت کے حصول کے لیے خرچ کریں، لیکن حساب آپ کا ضرور ہونا چاہیے، بھئی سال ہو گیا ہے اس مال کو پڑے ہوئے، وہ جیسی شکل میں بھی ہے۔ اب یہ مسائل کے حوالہ سے بے شمار چیزیں ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں میرے پاس جو ہے وہ سونا پڑا ہوا ہے، بیوی استعمال کرتی ہے، کیا اس میں سے بھی پچھلے سال زکوٰۃ دی تھی، اب بھی زکوٰۃ دیں گے؟ یعنی کیسی عجیب بات معلوم ہوتی ہے، مال پڑا ہوا ہے لیکن وہ کہتے ہیں پچھلے سال دے دی تھی اب بھی دیں گے۔ میرے بھائی مال تیرے پاس اب بھی ہے، تو اس لیے وہ فرض جو پچھلے سال تھا وہ فرض ختم نہیں ہو گیا، اس لیے 7.5 تولہ یا 52.5 تولہ مختصر میں عرض کرتا ہوں، یا اس کے برابر اس وقت جو پیپر کرنسی چلتی ہے ان میں سے کسی کے برابر، خاص طور پر یہ جو چاندی ہے اس کا خیال رکھا جائے تو 1,88,000 ویسے لوگوں نے طے کیا ہے، 1 لاکھ اگر کسی کے پاس موجود ہے، سال گزر گیا ہے، اس کی ضرورتوں کے بعد بھی وہ مال اس کے پاس رہتا ہے، تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں 2.5%، یعنی 2.5 یا 50% جو ہے وہ نکالے گا، یعنی اتنی فیصدی مال نکالنا فرض ہے انسان پر۔ آپ حیران ہوں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے، حدیث میں آتا ہے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر، تو عام انسانوں میں سے، صحابہ میں سے جس کو جانشین اور خلیفہ بنایا گیا وہ جناب ابو بکر صدیق تھے۔ وَكَفَرَ مِنَ الْأَعْرَابِ مَا كَفَرَ، ہوا کیا؟ وَكَفَرَ مِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ كَفَرَ، کچھ لوگ جو ہے وہ کافر ہو گئے، چھوڑ گئے، عرب میں سے کچھ لوگ ارتداد کو اختیار کر لیا، اور پھر اس ارتداد میں جو بڑی چیز تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ نہیں کہتے تھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہمارے لیے جو ہے وقت نکالنا مشکل ہوگا، نہیں، انہوں نے مال پر جو ہے وہ یہ سمجھا کہ یہ ہمارا کنٹرول ہے، اس مال کو کیوں خرچ کریں، یہ میرا ہے، میں کسی کو کیوں دوں۔ جناب عمر بن خطاب کہتے ہیں جب یہ حالت ہوئی لوگوں نے جو ہے وہ مال جو ہے وہ دینا بند کر دیا، تو ابو بکر صدیق نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ اللہ کے ہاں جو ہے وہ پھر جواب دے دیں گے۔ نہیں، فرمایا اگر میں مسلمانوں کا حاکم ہوں، اگر اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے تو جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضرت عمر کے جواب میں، جب حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول تو کہتے تھے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے ہم اس کے خلاف لڑ نہیں سکتے، ہم اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے، اور حضور نے فرمایا تھا فقد عصم منی نفسہ ومالہ وحسابہ علی اللہ، اس نے اپنا مال جان جو ہے اس کو بچا لیا ہے، اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، لا الہ الا اللہ جو پڑھ لیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا عمر تمہیں معلوم نہیں ہے یہ اللہ کے دین کی منشا کیا ہے، اس میں حکمتیں کیا ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں ان کا نفاذ کرنا پڑتا ہے، حکومت وقت کو وہ ذمہ داری نبھانا پڑتی ہے، جب لوگ جو ہے وہ فرائض کی ادائیگی نہیں کرتے تو پھر زور کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ان کو فرائض کی ادائیگی پر لگانا پڑتا ہے۔ واللہ لو منعونی عناقا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم، ابو بکر صدیق نے عمر بن خطاب سے کہا عمر میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں واللہ من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، یہ نمازیں پڑھنے والے اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ کی قسم اگر حضور کے زمانے میں یہ ایک بھیڑ کا بچہ دیا کرتے تھے اور اب بھیڑ کا بچہ بھی نہیں دیتے، جب تک میں ان سے وصول نہ کر لوں میں ان کے ساتھ جو ہے وہ اعلان جنگ کرتا ہوں اور لڑائی کرتا ہوں۔
میں لڑوں گا، میدان میں نکلوں گا ان کے خلاف، چھوڑوں گا نہیں میں ان کو، اس لیے کہ اللہ کا حق، غریبوں کا حق اللہ کے حکم کے مطابق یہ مال کو روک بیٹھے ہیں، یہ نہیں دیتے۔ فرمایا میں لڑائی کروں گا، جنگ کروں گا۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ بات پورے یقین اور عزم کے ساتھ کہی، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ غور کرنا شروع کر دیا، ان قد شرح اللہ صدر ابی بکر، کہ دین کے حوالہ سے اللہ نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا ہے، فعرفت انہ الحق، اور مجھے یقین ہو گیا کہ ابو بکر جس مسئلے پر ہے وہ حق اور سچ ہے۔ وہی بات جو ابو بکر کہتا ہے دین کی یہی منشا ہے۔ اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو مال تو کوئی نہیں دے گا، کبھی نہیں دے گا، اس لیے فرمایا میں جہاد کروں گا، لڑائی کروں گا اور ان سے یہ چیزیں وصول کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ صرف ایک ہی بات ہے، ذرا اس پر غور کرنا۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اگلی سطروں میں کھڑے ہوتے ہیں، ہماری بڑی بڑی دکانیں ہیں، اب بے نصیبو خدا کے لیے کچھ خوف کرو۔ رمضان آتا ہے، اس سے پہلے ہی کروڑ روپے کی دکان اس نیت سے لے لیتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینا پڑے، اب مر جانا ہے ہم نے۔ خدا کے لیے اس بات کو آج ممبر رسول پر میں کہہ رہا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ ابو بکر صدیق کے سینے کو جس طرح اللہ نے کھولا تھا فرائض کی کوتاہی میں، جس مال کو دیکھ کر تم خوش ہو رہے ہو یہ مال تمہارا نہیں ہے، اور جس اولاد کے لیے چھوڑے جا رہے ہو، جب زندگی میں تم یہ حرکتیں کرو گے اور اس مال کا حق جو ہے وہ نہیں نکالو گے، آپ یقین جانیں تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولاد تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گی۔ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اتنا چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری اولاد کچھ کرے گی، یہ بھی خیال کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، ورنہ کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھی جائے گی جو ادھر ہوگا۔ میرے بھائیوں، ادھر کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھو، ترغیب کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ صفحت من صفائہ نار فاحمی علیہا فیقوی بہا جبینہ وظہرہ، اور کہیں فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل لہ یوم القیامت شجاعا اکرا، کہیں فرمایا یہ مال جو فرض تھا بندے نے ادا نہ کیا، تو جس امید پر وہ قائم ہے اس نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن وہ امیدیں ٹوٹ جائیں گی اس کی دنیا کے ختم ہونے کے بعد، اور جب وہ اللہ کے ہاں پیش ہوگا یہی مال جو ہے جہنم کی آگ کے ساتھ اس کی سلاخیں بنائی جائیں گی، احمی علیہا، اور پھر اس کی پیشانی پر، وہ حاجی صاحب جو ہے اس کی پیشانی پر، اس کے سینے پر لگائی جائیں گی، اس کی پیشانی پر لگائی جائیں گی، اس کی پشت پر لگائی جائیں گی، وہ آگ کی سلاخیں اس کی پشت جو ہے اس کے ساتھ اس کو ڈسا جائے گا، جہنم کی وہ سلاخیں جو ہیں ان کے ساتھ اس کو جلایا جائے گا، اس کے جسم کو جلا کر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، اور کہیں جو ہے وہی مال اس کا وہ خطرناک سانپ کی شکل کے اندر اس کے پاس آئے گا اور منہ کھول کر کہے گا حاجی صاحب انا مالو کا انا کنزو کا، میں کوئی اور نہیں ہوں، تیرا وہی مال ہوں جو تو اللہ کے راستے میں غریبوں کو نہیں دے کر آیا، اب تیری اس مال کی شکل یہ بدل گئی ہے، وہی کروڑوں پتی ہے، وہ بلینئر ہے، وہ ملینئر ہے بندہ، وہ مال وہ سانپ بن جائے گا اور اس کے سامنے کھڑا ہوگا، کہے گا انا مالو کا انا کنز ثم یاخذ بالذمتیہ، خوف آتا ہے یہ الفاظ پڑھ کر، اس کے جبڑوں کو پکڑے گا، جبڑوں کو پکڑ کر منہ کھول کر جب اتنا بڑا زہریلا سانپ جو ہے وہ یہ الفاظ ادا کرے گا، میرے بھائیوں کیا حالت ہوگی ہماری۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی آیت پڑھی، پھر وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، بخیلوں کو دیکھ کر، ان کی جائیدادوں کو دیکھ کر حسرت نہ کیا کرو کہ میرے پاس نہیں ہے، اگر وہ مال ادا کرتا ہے تو وہ قابل رشک ہے، واقعتاً وہ قابل رشک ہے، بندہ بڑا بندہ ہے وہ، لیکن اگر وہ بے نصیب اس کا حق ادا نہیں کرتا تو پھر اس کو دیکھ کر یہ نہ کہنا وہ قارون کی طرح کہ کاش ہمارے پاس بھی کچھ اس طرح کا ہو جاتا، پھر یہ زمین کو اللہ حکم دیتا ہے اور زمین نگل لیتی ہے ایسے بے نصیبوں کو، محرومی کی سوا ان کو کچھ نہیں ملتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، ان بخیلوں کے بارے میں گمان نہ کرنا کہ جو کچھ ہے یہ خیر ہے ان کے پاس، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، یہ اسی واقعے کی جو ہے وہ تصدیق میں فرمایا یہ تو شر ہے ان کے لیے، سَيُطَوَّقُونَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ان کے اس مال کو توق بنا کر جو ہے وہ پہنا دے گا ان کو، توق ہار سے کیا مراد ہے، یعنی ان کو جکڑ لے گا ان کا مال اسی سانپ کی شکل کے اندر جس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تیرے پلے کچھ نہیں رہا، اس زمین کی میراث صرف اللہ ہی کے لیے، وہی اصل مالک ہے،
اس نے تجھے ذمہ داری دی تھی، کچھ وقت کے لیے کچھ دیا تھا، تو نے پرواہ نہیں کی۔ بے نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس اب وقت سے پہلے ضرورت مند جاتے ہیں اور پھر وہ کسی اپنے کام کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ منہ بسورنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کہیں چندہ لینے والا نہ آ گیا۔ اور میرے بھائیوں، خوش ہو جانا چاہیے کہ کوئی وصول کرنے والا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا تم مال لے کر جاؤ گے، جس کو بھی دینا چاہو گے وہ کہے گا بھائی نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، مہلت کا وقت ختم ہو گیا، اب یہ تو مال اپنے پاس ہی رکھ، یہ اللہ کو تو جواب دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، فرض کے اعتبار سے مجھے جو بات کہنا تھی وہ بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ خواہ مرد ہوں یا عورتیں، بالخصوص میں اپنی خواتین ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ زیب و زینت کے لیے تم بڑا مال، یہ سونا استعمال کرتے ہیں اپنے خامد کی خوشی کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے ہاں اپنا مقام اور مرتبہ سٹیٹس قائم رکھنے کے لیے کہ فلاں فیملی کی یہ خاتون ہے، لیکن اگر تم نے اس مال کا حق ادا نہ کیا اور سونا پہنا تو اسی حدیث کے مطابق جو 2 بچیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنگن پہنے ہوئے آئی تھی اور پھر انہوں نے مال جو ہے اس کا حق ادا نہیں کیا تھا، اللہ کے رسول نے کہا اے ماں تو پسند کرتی ہے کہ قیامت کے دن تیری ان بچیوں کو جہنم کے جو ہے وہ کنگن پہنا کر سزا دے دی جائے، اس کے بدلہ کیا؟ ایصورک اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کنگنوں کو آگ کے کنگن بنا دے گا، اور پھر تیرے پلے کیا رہے؟ تو پسند کرتی ہے، اس لیے کیا تم پسند کرتے ہو؟ ایسے خامدوں کو پوچھو کہ بھئی یہ جو مال ہے اس کا حصہ نکالتے ہو یا نہیں؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ نہیں نکال سکتے، اسی سونے کو خرچ کرو، اس نصاب سے کم ہو جائے پھر ٹھیک ہے، ورنہ اللہ والوں کا تو یہ حال نہیں ہے۔ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، دم بھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس نبی کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ کان اجود الناس بالخیر، مال کے خرچ کرنے میں ساری دنیا کے مقابلہ میں سب سے زیادہ سخی جس شخصیت کا نام ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، جب رمضان آتا تھا پہلے سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل آپ کو ملتا، قرآن کی تلاوت سنتے سناتے، تو اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اس بہار کے بعد، اس مال کے بعد، اس دولت کے بعد یہ دنیا کے مال کی کیا حیثیت ہے؟ جو کچھ ہے تقسیم کر دو، دے دو۔ وَكَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، وہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ حضور مال کو خرچ کرتے تھے اور ترغیب دیتے تھے اپنے صحابہ کو۔ ترغیب کا یہ عالم تھا، مجھے بات یاد آ گئی، صحیح مسلم میں روایت آتی ہے ابو طلحہ کے بارے میں، جب یہ آیت اتری کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کے کمال کو پہنچنا چاہتے ہو تو پسندیدہ چیز خرچ کر دو۔ مکہ کے اندر ان کی جائیداد میں سب سے بہتر مال بیرہا ایک باغ تھا، بڑا قیمتی باغ تھا، اتنی خوبصورت فضا تھی اس کی، ایسا ماحول ہوتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کر آرام کرنے کے لیے باغ میں جایا کرتے تھے، اس باغ کے اندر سیر کیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت اتری تو ابو طلحہ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ اگر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ مال وہی ہے جو اس کو اچھا لگتا ہے تو میں اللہ کی خاطر اپنا یہ باغ وہ غریبوں میں دیتا ہوں، اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، مجھے سب سے زیادہ محبوب یہی ہے، سب سے قیمتی یہی ہے۔ دیکھو یہ تھی تربیت۔ فرمایا یا رسول اللہ آج کے بعد یہ میرا نہیں ہے، اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا باہر نکل آؤ، آج یہ باغ ہمارا نہیں رہا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہی ہے جو اس کو پسند ہوتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں دے دے۔ میں نے یہ مال جو ہے یہ باغ اللہ کو دے دیا، اور اللہ کیا کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تو بڑا غنی ہے۔ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی، اللہ کو کیا ضرورت ہے، ان اللہ غنی حمید، اللہ تو بڑی غنی ہستی ہے، اس نے کیا کرنا ہے تمہارا یہ مال، وہ تو ساری دنیا کی ضرورت کے مطابق ہر بندے کی خواہش کو پورا کرے، اس کے خزانے میں ایک رتی برابر فرق واقع نہیں ہوتا، وہ اتنی بڑی ہستی ہے، اس لیے وہ غنی ہے، وہ حمید ہے۔ یہ تم سب جو کچھ کرتے ہو اپنے لیے کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، فرائض کے ساتھ ساتھ ان نوافل کی ادائیگی میں مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ضرورت مندوں کو ڈھونڈنا، یہ اس مال کا حق ہے، یہ تمہارے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جس طرح ابو بکر کے سینے کو کھولا، ابو طلحہ کو توفیق دی، یا اللہ یہ ایمان ہمیں بھی نصیب فرما۔ بس یہی ایک بات ہے کہ ایمان میں کمی ہے، یہ ایمان تازہ ہوتا رہے گا تو پھر انشاءاللہ یہ نیکیاں کرنی آسان ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت وہ ایمان نصیب فرمائے کہ جس سے یہ نیکیاں آسان ہو جائیں، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اخلاص کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ مال جو ہے اس کو اپنی جناب کے اندر قبول فرما لینا۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.